اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ قیامت کی نشانیوں میں ایک بڑی ہی عجیب و غریب حیرت ناک قیامت سے پہلے ہونے والی نشانیوں میں ایک نشانی دریائے فرات کی ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، دریائے فرات وہ دریا ہے جس کو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات دیکھا۔ دریائے فرات اور دریائے نیل سدرۃ المنتہا سے جاری ہوتا ہے۔ دنیا میں موجود دریاؤں میں سب سے افضل دریا سیون، جہون، دجلہ، فرات اور مصر کا دریائے نیل ہے۔ دریائے فرات کے کنارے میدان کربلا میں نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ اس دریا کا تذکرہ کئی احادیث میں آیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دریائے فرات ایک بڑا ہی تاریخی دریا ہے اور یہ دریا ایک روایت کے مطابق جنت سے جاری ہوتا ہے۔ ایک دریا جس کا ذکر دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں، اسلامی پیش گوئیوں اور انسانی تاریخ کے سب سے دردناک ثانیے سے ملتا ہے۔ جی ہاں، یہ ہے دریائے فرات، جنوب مغرب ایشیا کا ایک ندی جو مشرقی ترکی کے پہاڑوں سے نکلتی ہے اور ملک شام اور عراق میں بہتی ہوئی دریائے دجلہ میں ملتی ہے۔ اس کا پانی بہت میٹھا اور صاف شفاف ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی ندی کے کنارے کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا تھا۔ دریائے فرات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا پانی جنت سے آتا ہے، جو مشرق وسطیٰ کی سرزمین پر بہنے والا ایک ایسا دریا ہے جس نے تاریخ کے ایک اہم موڑ دیکھے ہیں۔ ایک طرف یہ قیامت کی ایک بڑی نشانیوں میں شامل ہے کہ اس کے خشک ہونے سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، اور دوسری طرف یہ وہ دریا ہے جس کی دوسری طرف کربلا کا سانحہ پیش آیا، جہاں حق اور باطل کی جنگ سے انسانیت کو صبر اور قربانی اور وفاداری کا سب سے بڑا سبق دیا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے، جس پر لڑائی ہوگی اور ہر 100 میں سے 99 آدمی مارے جائیں گے۔ ان میں سے ہر ایک یہ سوچے گا کہ شاید میں بچ جاؤں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ قریب ہے کہ دریائے فرات خشک ہو کر سونے کے خزانے کو ظاہر کر دے، لہٰذا جو شخص اس وقت موجود ہو اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ فرات بحر النہرین میسوپوٹیمیا کو تشکیل دینے والے 2 دریاؤں میں سے ایک ہے۔ دوسرے دریا کا نام دجلہ ہے۔ دریائے فرات تقریباً 2780 کلومیٹر طویل ہے۔ ناظرین، دریائے فرات کا لفظ فارسی سے لیا گیا ہے۔ فرات کا نام قدیم فارسی کے لفظ افراتو سے نکلا ہے، جو آوستان کے لفظ کا ماخذ ہے۔ چند ماہرین کا کہنا ہے کہ فرات کا لفظ کرد زبان سے نکلا ہے۔ دریائے فرات ایک مشہور دریا ہے۔ اس میں پانی کی فراوانی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ علامات قیامت میں سے یہ بھی ہیں کہ یہ اپنا رخ بدلے گا اور اس سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ لوگ اس سونے کی خاطر لڑیں گے اور ان کی بڑی تعداد اس میں قتل ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبردار کیا ہے کہ جو کوئی بھی اس موقع پر حاضر ہو وہ اس مال کو لینے سے محتاط رہے، کہیں وہ اس فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں یا اس کی وجہ سے کوئی لڑائی نہ شروع ہو جائے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، مغربی دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے پرانا دریائے فرات سوکھ رہا ہے، اور اس خبر نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے، اور اناطولیہ منصوبے کے تحت 22 مزید بند اور 19 ہائیڈرولک پاور پلانٹس ترکی کی طرف سے بنائے جا رہے ہیں۔ 1970 عیسوی سے ہی یہ سب کوششیں جاری ہیں۔ انہوں نے تقریباً تب ہی اس دریا کو خشک کر دیا تھا۔ دریائے فرات بڑے بڑے ملکوں، بنیادی طور پر ترکی سے شروع ہوتا ہے اور سیریا سے ہوتا ہوا عراق تک جاتا ہے۔ یہ دریا خشک ہو رہا ہے اور اس کے خشک ہونے کے پیچھے 2 بڑی وجوہات بتائی جا رہی ہیں۔ ان میں سے ایک سبب عالمی جدت یعنی گلوبل وارمنگ بتائی جاتی ہے۔ اب گلوبل وارمنگ کی وجہ سے بارشوں میں کمی آ رہی ہے اور بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے دریائے فرات میں پانی کی کمی آ رہی ہے۔ ناظرین، دوسرا بڑا سبب وہ تمام بند ہیں جو مشرقی ترکی بجلی بنانے کے صوبوں کی وجہ سے بنا رہا ہے۔ ناظرین، سونے کا لالچ انسان کو اس قدر لالچ میں ڈالے گا کہ جنگ میں ہزاروں جانیں ضائع ہو جائیں گی، لیکن یہ فرات کربلا کے اس واقعے کا بھی گواہ ہے جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور ان کے ساتھیوں کو پیاس کی شدت میں شہید کیا گیا۔ یہ دریا صرف پانی کا ایک بہو نہیں بلکہ ایمان، آزمائش، بلکہ قربانی کی ایک تصویر ہے۔ فرات کے کنارے وہ مقام ہے جہاں ظالم لشکر نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل بیت کو پانی سے محروم کر کے تاریخ کے سب سے بڑے ظلم کو انجام دیا۔ یہی دریا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیاوی دولت اور لالچ انسان کو کس طرح تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ آج بھی فرات کا بہتا ہوا پانی مسلمانوں کی قربانیوں کو یاد دلاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی میں کئی نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی۔ ان میں سے ایک دریائے فرات کا خشک ہونا اور اس کے نیچے سے سونے کے پہاڑ کے ظاہر ہونے کی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ قریب ہے کہ فرات اپنے خزانے کو ظاہر کر دے جو سونے کا پہاڑ ہوگا۔ لوگ اس پر لڑائی کریں گے اور ہر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے۔ یہ حدیث انسانی لالچ اور دنیاوی مال کے عوض خطرناک نتائج کو بیان کرتی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ لوگ سونے کی کشمکش میں اس طرح مبتلا ہوں گے کہ جان لیوا جنگیں کریں گے اور ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ مارے جائیں گے۔ ناظرین، حالیہ خبروں کے مطابق دریائے فرات کا پانی پچھلے 2 برسوں کی نسبت کافی حد تک کم ہو چکا ہے، جو کہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ دریا خشکی کی طرف جا رہا ہے، جو قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ ناظرین، 2019 میں دریائے فرات کے درمیان تعمیر کردہ پلر تقریباً پانی کے اندر ڈوبا ہوا دکھائی دیتا تھا، اور جبکہ 2021 میں یہ آدھا پانی سے باہر دکھائی دے رہا ہے، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ دریائے فرات میں پانی کی سطح بہت کم ہو چکی ہے۔ اور اب 2023 میں دریائے فرات کی صورتحال یہ ہے کہ پلر کے ارد گرد پانی کی سطح بہت کم ہو کر رہ گئی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ پانی کی سطح کم ہوتے ہوتے بالکل خشکی کی طرف چلی جائے گی، جو کہ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی سمجھی جاتی ہے۔ دریائے فرات کا خشک ہونا ہی جنگ کے آغاز ہونے کی نشانی مانا جاتا ہے۔ قیامت آنے سے پہلے ایک نشانی بتائی گئی ہے جس کا تعلق دریائے فرات سے ہے، اور وہ نشانی یہ ہے کہ دریائے فرات کا پانی خود بخود خشک ہو جائے گا اور اس کی زمین پھٹ جائے گی، جس سے سونے، چاندی اور دیگر خزانوں کی کانیں نظر آنے لگیں گی۔ دریائے فرات میں جگہ جگہ بڑے سوراخ ہو جائیں گے جن سے زمین میں دفن ہونے والے خزانے زمین کے اوپر آ جائیں گے، اور پھر جب دریائے فرات پھٹے گا تو پھر سونا ظاہر ہوگا، اور لوگ یہ خبر سن کر سونا حاصل کرنے کے لیے دوڑ پڑیں گے، اور 3 گروپس بن جائیں گے، اور ان 3 گروپوں میں شدید لڑائی ہوگی، اور جب لڑائی ہوگی تو بہت سارے لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ سونے کو حاصل کرنے کے لیے، اس کا مالک بننے کے لیے سلطنتیں جنگ کریں گی، عوام لڑیں گے، یعنی سیدھی لفظوں میں کہا جائے تو وہ سونا کیا ہوگا، جنگ و جدال کی جڑ اور ہلاکت کا سبب ہوگا، اور ہر شخص یہی آس لگائے گا کہ شاید یہ سارا مجھے مل جائے، چلو قسمت آزمائی کرتے ہیں، اور ہر کسی سے لڑائی کرے گا۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس لڑائی میں ہر 100 میں سے 99 لوگ قتل ہو جائیں گے۔ ہر شخص یہی کہے گا کہ میں ہی ہوں جو اس سونے کو حاصل کر سکے۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دریائے فرات کھل جائے، سونا ظاہر ہو جائے، جو بھی ہو وہاں موجود اس میں سے کچھ نہ لے، اس سے دور بھاگے، وہاں ٹھہرے بھی نہیں، اس پر بڑی لڑائی ہوگی، عام قتل و غارت ہوں گی، نیز اس خزانے کو لینے سے عذاب الہی نازل ہوگا، بلائیں آئیں گی، مال یہ سونا، یہ چاندی خزانہ قارونی کی طرح منحوس ہوگا، اور اس سے نفع لینا درست نہ ہوگا۔ ناظرین، دریائے فرات یہ کوئی عام دریا نہیں بلکہ دریائے فرات جنتی دریا ہے۔ قرب قیامت سے یہ دریائے فرات دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، اور پھر دین اور دنیا سے برکتیں اٹھ جائیں گی اور لوگ برکتوں سے بالکل محروم ہو جائیں گے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ان ساری تفصیلات کو سننے کے بعد جو ایک بات واضح ہوتی ہے کہ یہ نشانی ابھی ظاہر نہیں ہوئی بلکہ قیامت کے قرب میں ظاہر ہوگی، اور یہ وقت بہت فتنوں کا ہوگا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ پاک ہمیں ان فتنوں سے بچائے، دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے، اور جب موت کا وقت آ جائے تو رب کریم ہمیں ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، آمین۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔